ریچھ کا پہاڑ سا جسم ہلکے بھولے رنگ کے گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بڑا سا تھوتنا سیاہی مائل تھا جہاں سے دو لمبے نکیلے اور شکاری دانت جھانک رہے تھے۔ وہ کسی دیوزاد بن مانس کی طرح اپنے پچھلے دونوں پیروں پر الف کھڑا تھا اور تاریک آسمان کی طرف تھوتنا کیے ہوئے عجیب ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ شوکت نے اپنی شکاری مہمات کے دوران اتنا بڑا اور غیر معمولی طور پر جسیم درندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا اور لمبائی 100 سینٹی میٹر سے کم نہ تھی، جبکہ اس کا جثہ 200 سینٹی میٹر کے لگ بھگ نظر آتا تھا۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول رنگ آسماں قسط نمبر 5۔ اس عظیم الجثہ درندے کے سامنے شوکت کے ہاتھ میں تھمی ہوئی قرولی کچن میں رکھی سبزی کاٹنے والی ایک چھری سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ درندہ اگر غضبناک ہو جاتا تو یہاں ایک خونریز قیامت مچا سکتا تھا۔ شوکت اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ اس کے انداز و اطوار سے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ شوکت اسے مخصوص انداز میں پچکارنے لگا۔ ریچھ اسے بھوکا لگ رہا تھا۔ شوکت کا تجربہ بتاتا تھا کہ ریچھ جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ خیموں یا انسانی آبادی کا رخ کرتا ہے۔ اسے کھانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ سوچ کر شوکت جلدی سے اپنے خیمے سے رات کے بھنے ہوئے ایک گوشت کا بچا کچا پارچہ اٹھا لایا اور اس کے آگے پھینک دیا۔ ریچھ نیچے جھک گیا۔ اب وہ اپنی چاروں ٹانگوں پر آ گیا تھا۔ وہ بڑی رغبت کے ساتھ پارچہ چبانے لگا اور شوکت نے بے اختیار سکون کی سانس لی، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور اچانک رات کے اس پرہول سناٹے میں گولی چلنے کا دھماکہ ابھرا۔ پارچہ چباتے ہوئے گریزلی نے اپنا تھوتنا فضا میں اٹھا کر ایک دل دہلا دینے والی چنگھاڑ ماری۔ دوسرا فائر ہوا اور ریچھ جیسے غیظ و غضب سے پاگل ہو گیا۔ شوکت نے لرزتی نظروں سے دیکھا۔ رابرٹ ہاتھ میں لمبی نال والا پستول پکڑے اپنے خیمے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی پستول کی نال سے نیلگو دھوئے کی لکیر سی بلند ہو رہی تھی۔ وہ ریچھ پر تیسرا فائر جھونکنے کی تیاری کر رہا تھا کہ شوکت چلا کر بولا، اے رکو رکو، یو فول، فائر مت کرو۔ اس کی فائر کی ہوئی دونوں گولیاں ریچھ کے وجود میں گم ہو کر رہ گئی تھی اور شوکت کو معلوم تھا کہ وہ 2 گولیاں اس دیو ہیکل گریزلی کے لیے جون سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتی تھی، البتہ اسے غضبناک ضرور بنا سکتی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ گولیوں اور ریچھ کی چنگھاڑوں کی آواز پر اور لوگ بھی جاگ گئے۔ ریچھ غضبناک انداز میں پلٹا اور رابرٹ کی طرف لپکا۔ خواتین نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور دونوں فوجیوں نے اپنی گن سے اس پر فائر کھول دیا، لیکن گریزلی نہیں رکا۔ شوکت جانتا تھا کہ جب تک ریچھ کے کسی نازک مقام پر گولی نہیں لگے گی وہ گرنے والا نہیں تھا، اور یہ کام صرف ایک ماہر شکاری ہی کر سکتا تھا، جبکہ وہاں کوئی ماہر شکاری تو نہ تھا۔ مگر شوکت کو چونکہ شکاری مہمات کا تجربہ تھا، اس لیے اپنے طور پر گریزلی جیسے درندے کی خوب پہچانتا تھا اور اپنے مطابق اسے اشکارے دے کر پرامن طریقے سے چلتا کر دینا چاہتا تھا۔ مگر رابرٹ نے عین وقت پر گولی چلانے کی بیوقوفی کر کے معاملہ بگاڑ دیا تھا اور ریچھ ایسے درندے کو برفاختہ کر ڈالا تھا۔ پلیز شوکی، رابرٹ کو بچاؤ۔ دفعتاً ہک بک کھڑے شوکت کے کانوں میں رینا کی چیخ گونجی اور شوکت گریزلی کی طرف لپکا۔ ریچھ رابرٹ کے سر پر پہنچ چکا تھا اور رابرٹ مارے دہشت و خوف کے چند قدم پیچھے پلٹا تو اپنے ہی خیمے کے ساتھ الجھ کر گر پڑا۔ شوکت نے ایک چیخ مار کر ریچھ پر چھلانگ لگا دی اور اس کی پیٹھ پر گردن کے قریب جا لپٹا۔ قرولی اس کے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھمی ہوئی تھی اور اس نے وہی ریچھ کے تھوتنے پر آزما ڈالی۔ دیو قائمت ریچھ کے تھوتنے پر بڑا سا گہرا چرکا لگا اور اس نے دل دہلا دینے والی چنگاڑ کے ساتھ پلٹا کھایا اور ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ کا پنجہ اپنی گردن کے قریب شوار شوکت کو مارا۔ پنجہ شوکت کے بائیں شانے پر لگا اور وہ نیچے گر پڑا۔
ریچھ کا خون آلود تھوتنا اور وہاں سے جھانکتے ہوئے شکاری دانت اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ ریچھ زخمی ہونے کے بعد مزید وحشتناک ہو گیا تھا اور اس نے رابرٹ کو چھوڑ کر پتھریلی زمین پر گرے پڑے شوکت کی طرف قدم بڑھائے۔ ادھر رابرٹ شوکت کی بروقت مداخلت کے بعد اپنی جان بچا کے بھاگا۔ ایک فوجی کو احساس ہوا اور اس نے گریزلی کے خون آلود تھوتنے کو نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ ریچھ کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور وہ چنگاڑ مار کر اپنے چاروں پیروں پر آیا اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ اس مختصر سے پڑاؤ میں اچھی خاصی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پروفیسر ہنری، رینا اور گارشیا زخمی شوکت کی طرف لپکے۔ ہنری نے شوکت کے بائیں شانے کا جائزہ لیا، وہاں سے شرٹ پھٹ کر خون آلود ہو رہی تھی۔ تھینکس گاڈ، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، اسے میرے خیمے میں لاؤ، پروفیسر ہنری بولا، وہاں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے۔ شوکت کے مضروب شانے کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ اس کے بعد اس نے سب کو اپنی عقل مندی اور رابرٹ کی بیوقوفی کے بارے میں بتایا۔ ربش، رابرٹ بڑی ڈرائی کے ساتھ غصے سے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تو اس کی جان بچانے کی خاطر گریزلی پر فائر کیا تھا، اب یہ مجھ پر ہی الزام تھوپ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ہی گریزلی کو دیکھا تھا، شوکت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسے رابرٹ کی ڈٹائی اور جھوٹ پر غصہ آ گیا تھا۔ مجھے شکاری مہمات کا تجربہ ہے، میں جانتا تھا کہ گریزلی جیسا پرامن درندہ امن پسند ثابت ہو سکتا ہے جب تک کہ اسے چھیڑا نہ جائے۔ فقط بھوک اور شکار نہ ملنے کی صورت میں یہ انسانی آبادی اور خیمہ پڑاؤ کا رخ کرتا ہے۔ میں تو اس کے سامنے آ کر اس شکار نے اور پلٹ کر جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک رابرٹ نے اس درندے پر بلا وجہ فائر کھول دیا اور یوں وہ بھر گیا۔ شوکت کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سب نے اس کے ہاتھ سے پہلے ہی کرولی تھامے ہوئے دیکھ لی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے بہادری سے رابرٹ کی جان بھی بچائی تھی اور گریزلی کو زخمی بھی کیا تھا، جبکہ خود رابرٹ بھاگ کر کھڑا ہوا تھا۔ رابرٹ نے دوبارہ ڈٹائی دکھانے کی کوشش میں اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ پروفیسر ہنری، جو ساری بات سمجھ چکا تھا، رابرٹ سے نہایت سنجیدگی سے بولا، میرا خیال ہے تمہیں اب ایکسکیوز کر لینا چاہیے، اور میں امید کروں گا کہ آئندہ تم ایسی بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ اس مہم کو کامیابی سے سر کرنے کے لیے مسٹر شوکی کو میں تمام صوابدیدی اختیارات دے چکا ہوں۔ ایک نوکر کے مقابلے میں رابرٹ کو اس سرزنش پر بری طرح اپنی سدکی کا احساس ہوا اور وہ اندر سے جل بھن گیا۔ اس کے بعد خیمہ درست کیا جانے لگا اور شوکی نے دیکھا کہ رینا رابرٹ کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور پلٹ کر اپنے خیمے کی طرف چلا۔ گارشیا ایک طرف کھڑی بڑی گہری نگاہوں سے مسلسل اس کی طرف تکے جا رہی تھی۔ شوکت اپنے خیمے میں آیا۔ وہ تنہا تھا۔ نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا باہر تھے۔ شوکی کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ اس نے لیمپ کی روشنی تھوڑی سی تیز کر دی۔ اس وقت کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے آہٹ پر اپنا سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے گارشیا کھڑی تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ گارشیا کی جگہ وہ رینا کو آنے کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ آئی نو، برادر رابرٹ تمہیں بہت ہرٹ کرتا ہے، گارشیا نے آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ غلطی اسی کی ہوتی ہے، مگر تم نے پھر بھی اس کی 2-3 بار مدد کی ہے۔ مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی مدد کر کے؟ میں تو صرف وہ غصے کی تیزی اور روا روی میں آگے بھی کچھ ایسا کہہ ڈالنا چاہتا تھا کہ یکدم خاموش ہو گیا، لیکن گارشیا نے گویا اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ رینا کی خاطر کرتا ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ شوکی کا چہرہ بے تاثر رہا۔ اس نے کہا، ہاں، تم رینا سے محبت کرتے ہو؟ گارشیا نے شاکی سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو شوکی اس بار قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا،
مس رینا میرے مالکوں سے تعلق رکھتی ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اس کی بات پر گارشیا کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ ابھری اور وہ اسی لہجے میں بولی، اچھا تمہارے مالکوں سے تو ہم بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا مس گارشیا میں آپ لوگوں کو احترام نہیں دیتا؟ شوکت نے لیمپ کی تیز روشنی میں اس کے دمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ گارشیا نے کچھ مزید کہنے کے لیے لبوا کی یہی تھے کہ اچانک شوکی نے دیکھا گارشیا کچھ کہتے کہتے رک گئی اور خیمے کی نکاسی والے راستے کی طرف باہر دیکھنے لگی۔ تب ہی لمحوں بعد گارشیا کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اپنے لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس کے قریب آئی، اس قدر کہ اس کا جذبات سے سلگتا ہوا چہرہ شوکی کے بالکل کندھوں سے آن ٹکا اور وہ اسی مخمور انداز میں بولی، تم ہمارا بھی احترام کرتے ہو، اس میں شک کیا ہے بھلا؟ یہی وہ وقت تھا جب کوئی اندر داخل ہوا۔ اس وقت تک گارشیا شوکی کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ آنے والی رینا تھی، جسے دیکھتے ہی شوکی یوں بھدکا جیسے گھوڑا بھدکتا ہے۔ اس نے گارشیا کو خود سے پرے دھکیل دیا۔ وہ بوکھلا سا گیا تھا، مگر رینا یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ ایک طنزیہ سے مسکان اس کے انابی لبوں پر امڑی اور جلد ہی معدوم بھی ہو گئی۔ مس رینا آپ؟ سوری، میں شاید آپ دونوں کی تنہائی میں مخل ہو گئی، وہ بولی۔ شوکی کو اس کے کھنکتے لہجے سے طنزیہ کاٹ نمایاں ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں تو بالکل بھی نہیں، شوکی گھبرا کر بولا۔ وہ ہنوز اپنی بوکھلاہٹ پر قابو نہ پا سکا تھا، جبکہ گارشیا کے چہرے پر بدستور لطیف جذبوں سے لبریز مسکراہٹ رقصہ تھی۔ اس بار وہ رینا سے معنی خیز انداز میں بولی، نو ڈاؤٹ مخل تو ہوئی ہو تم، خیر آ جاؤ۔ خیریت تو ہے نا؟ رابرٹ کیسا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کے پاس سے آ رہی ہوں، رینا نے جیسے بے تاثر سی مسکراہٹ تلے جواب دیا۔ شوکی کو یوں لگا جیسے اس نے یہ بات اسے جلانے کے لیے کہی ہو۔ شوکی جانتا تھا کہ یہ فرنگن عورتیں جلسی کے معاملے میں بڑی متعصب ہوتی ہیں، ڈسپریٹ ہونے میں ذرا دیر نہیں لگاتی اور فوراً اس کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ گارشیا کی موجودگی میں رینا نے دانستہ رابرٹ کا ذکر کیا تھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی مسٹر شوکی کہ تم نے رابرٹ کی دوسری بار جان بچائی۔ ونس اگین تھینکس، وہ کہہ کر واپس لوٹ گئی اور شوکی اس سے کچھ کہتا ہی رہ گیا۔ رینا رابرٹ سے کافی کلوز ہے۔ رینا کے خیمے سے نکلتے ہی گارشیا نے گویا جی جلانے کی خاطر شوکی سے مسکرا کر کہا، میں جانتی ہوں ایسا اب سے نہیں، بچپن سے ہے۔ رینا، میں اور برادر رابرٹ، ہم جب بھی تینوں مل کر کھیلا کرتے تھے تو رابرٹ ہمیشہ رینا کی ہی سائیڈ لیتا تھا اور مجھے بالکل نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ شوکی کو لگا جیسے گارشیا دانستہ اس موضوع کو طویل دینا چاہتی ہے۔ اسے گارشیا کی اس حرکت پر غصہ بھی آیا تھا۔ اسے صاف لگا تھا کہ گارشیا نے رینا کو خیمے کے پاس آتے دیکھ کر رینا کو اس سے بددل کرنے کے لیے دانستہ طور پر یہ حرکت کی تھی۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں مس گارشیا، دوسرے ہی لمحے شوکی نے کھنڈی ہوئی متانت سے کہا۔ میں تو چلی جاتی ہوں مگر تمہیں ایک دوستانہ مشورہ دیے جاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رینا کا خیال بھی اپنے دل سے نکال پھینکو، وہ برادر رابرٹ کے ساتھ انوالو ہو چکی ہے، جبکہ رابرٹ کو تم جانتے ہی ہو۔ زہر میں بھجے ہوئے یہ الفاظ ادا کر کے گارشیا بھی خیمے سے نکل گئی۔ شوکی بری طرح جھلایا ہوا تھا، اسے گارشیا پر بری طرح طیش آ رہا تھا۔ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ گارشیا ایک مکار اور سازشی ذہن کی عورت تھی اور اس سے دور رہنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔
مگر وہ رینا کی اس غلط فہمی کی وجہ سے پریشان تھا۔ نہ جانے وہ گارشیا کی اس حرکت پر کیا سمجھ بیٹھی ہو۔ لیکن ساتھ ہی گارشیا کی یہ الفاظ بھی ذہن میں بجھے ہوئے تیر کی طرح اس کے وجود کو چھلنی کیے دے رہے تھے کہ رینا اس کے بھائی رابرٹ کے ساتھ انوالو ہو چکی تھی۔ کیا گارشیا نے ایسا رقابت کے جذبے تلے کہا تھا یا اس میں واقعی حقیقت بھی تھی؟ اس نے سوچا۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک بے چینی سی گھر کرنے لگی۔ وہ رینا سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ رینا کا زندگی سے معمور دلکش چہرہ، اس کے انابی لبوں کو گداز اور مخمور سے دل موہ لینے والی نیلی آنکھیں، ہر لخت اس کا تصور کا حصہ بلکہ مدار بن کر رہ گئی تھی۔ رینا کا حسین اور دلکش سراپا اس کے لیے ایک مدار کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، جس کے تلسمی حصار میں وہ خود کو گردش میں محسوس کرتا رہتا۔ وہ جب بھی رینا کو اپنے پاس دیکھتا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ پھر بس وہ ہوتا اور رینا ہوتی۔ رینا کی محبت کا ایک طوفان سا اپنے اندر مچلتا محسوس کرتا، جو اسے کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ مگر آج والے واقعے نے اس کی بے چینی اور فرزانگی جیسے فزوتر کر ڈالی تھی۔ نیند اب اس کی آنکھوں سے کائنات میں گردش کرتے سیاروں سے بھی کوسوں دور ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور خیمے سے باہر آ گیا۔ رات اپنے آخری پہر کے اختتامی سفر میں تھی۔ دور سنگلاق افق کے پار سپیدہ سہر نمودار ہونے لگا تھا۔ بائیں جانب ڈھلوان میں ہردوار کا جنگل بھی بھانت بھانت کے چرند پرند سے جاگنے لگا تھا۔ ری شاید ادھر ہی یہاں آن بھٹکا تھا اور اب زخمی ہونے کے بعد اس نے وہیں کی راہ لی تھی۔ ان کا پڑاؤ جنگل کے شمال مشرقی سمت پر تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر دو سربفلک پہاڑیوں کے دامن میں ایک قدرے مستطیل قطع اراضی پر قائم تھا۔ فضا میں سردی گھلی ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب طرح کی خوشگواری کا احساس پنہاں تھا۔ اس ناخوشگوار واقعے کے بعد کوئی بھی نہ سو سکا تھا۔ وہ سب فولڈنگ چیئرز اور ٹیبلیں بچھا کر اس پر پراجمان آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ پروفیسر ہنری کرسی پر بیٹھے، میز پر کوئی فائل کھولے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک قلم تھا، آنکھوں میں نفیس فریم کی اینک تھی۔ لسانیات اور مختلف قبائل کی زندگیوں اور ان کے رہن سہن پر مشتمل 2 موٹی کتابیں بھی دھری پڑی تھی، جسے وہ کبھی کبھی کھول کر دیکھ لیتے تھے اور پھر فائل پر کچھ لکھنے کے لیے جھک جاتے تھے۔ اس کے برابر والی کرسی پر گارشیا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹکی پیک تھا، جس سے وہ ویفر نکال کر چبانے میں مصروف تھی۔ وہ حسب سابق مختصر اور چست لباس میں تھی، جو محض ایک ٹائٹ سی شارٹ اور بغیر آستین والی پنک کلر کی شرٹ پر مشتمل تھا، جو ناف سے ذرا ہی نیچی تھی، جبکہ رینا اور رابرٹ بھی وہیں ساتھ ساتھ پراجمان تھے۔ رینا البتہ فرنگن ہونے کے باوجود ذرا ڈھنگ کا لباس ہی پہنا کرتی تھی۔ وہ حسب سابق فل سکرٹ ڈریس میں تھی اور شوکی کو ہمیشہ اس کا یہ لباس ہی اچھا لگتا تھا، جس میں کسی بھی قسم کی اریانی کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ وہ اس میں اسے ہمیشہ پاکیزہ لگتی تھی، ورنہ تو اس نے گارشیا کو نیم مریا لباس میں بھی دیکھا تھا۔ رابرٹ البتہ حسب سابق اپنے مخصوص گیٹ اپ میں تھا۔ اس نے وہی کاؤبوائے طرز کی ٹائٹ پتلون اور شوک کلر کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ پیروں میں لانگ بوٹ تھے اور دونوں ہولسٹر میں بھرے ہوئے لمبی نال والے پستول اڑسے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چپس کے لفافے تھے۔ نندو بابا اور شانتا الاؤ دکھائے اس پر کافی کا برتن رکھے بیٹھے تھے۔ دونوں فوجی پڑاؤ کی مخالف سمتوں میں چوکس کھڑے دوسری جانب دیکھنے میں محو تھے۔ کسی بات پر اچانک رینا مترنم آواز میں ہنسی اور رابرٹ کا کہکا بھی گونجا تھا۔ شوکی نے جلتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جبکہ گارشیا نے اس کی طرف دیکھ کر اپنا ایک ہاتھ ہلا دیا تھا۔ رینا اور رابرٹ نے البتہ ایک چھچلتی سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ شوکت اپنے دل کو ہی نہیں بلکہ تفتہ وجود کو سنبھالتا ہوا قریب ایک پہاڑی پتھر پر جا بیٹھا۔ ادھر آؤ، مان رابرٹ نے اس کی طرف دیکھ کر آواز لگائی۔ شوکی سنی انسنی کرتا ہوا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔
رابرٹ چلایا۔ واٹ نانسین، آہستہ بولو رابرٹ بڈی۔ قریب بیٹھے پروفیسر ہنری نے اسے ٹوکا تو رابرٹ بفرے ہوئے لہجے میں اس سے بولا، انکل ہنری، آپ دیکھ رہے ہو نا اس 2 ٹکے کے ملازم کی حرکت؟ آواز دے رہا ہوں پر نہیں سن رہا۔ ہے بڈی، بیہیو یور سیلف۔ پروفیسر ہنری نے اسے پھر ٹوکا، ملازموں کی تذلیل نہیں کیا کرتے، یہ ہم پر جان دیتے ہیں۔ جان دیتے ہیں؟ میں اس راسکل کو رابرٹ! دفعتاً پروفیسر نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ اسے بھی اپنے بھتیجے پر غصہ آ گیا تھا۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، یہ ملازم صرف میرے کہنے پر اور میری ہی خاطر سفر کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ آئندہ تم نے اس پر یا ان پر کسی قسم کا حکم چلانے کی کوشش کی تو میں برا جانوں گا۔ کلیئر؟ رابرٹ کو بری طرح اپنی سبکی کا احساس ہوا۔ ایک نوکر کے سامنے اس کی یہ تذلیل کم نہ تھی۔ اوکے فائن، وہ پروفیسر ہنری کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولا۔ اسی وقت گارشیا نے تھوڑا سا جھک کر رابرٹ کے کان میں کچھ کہا تھا۔ شوکی اب انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد رابرٹ رینا سے مخاطب ہوا، کم آن رینا، یہاں بہت خنکی ہے، اس طرف چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رابرٹ نے کرسی چھوڑ دی تو رینا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پروفیسر ہنری نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر جھٹک کر دوبارہ فائل اور کتابوں پر جھکا دیا۔ گارشیا نے سامنے پتھر پر ٹکے بیٹھے شوکی کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز اشارہ کیا اور آنکھ ماری۔ اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شوکت کے قریب آئی اور اس سے مسکراتے ہوئے بولی، میرے ساتھ صبح خیزی کے لیے نہیں چلو گے؟ میرا موڈ نہیں ہو رہا، شوکت نے رکھائی سے جواب دیا۔ فائن، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے منہ پھیرا اور پروفیسر ہنری سے بولی، انکل، میں ذرا سیر کو اس طرف جا رہی ہوں اکیلی۔ گارشیا نے لفظ اکیلی کو ذرا کھل کر بلند آواز میں ادا کیا تھا، جس پر پروفیسر ہنری کا جھکا ہوا سر ایک دم اونچا ہوا اور وہ اپنی اینک کو تھوڑا نیچی کر کے بولے، اکیلی مت جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے شوکی سے کہا، ہے بڈی، تم ذرا بیبی کے ساتھ چلے جاؤ اور دیکھو زیادہ آگے مت چلے جانا۔ شوکی کو گارشیا کی چالاکی کا اندازہ ہوا۔ وہ پروفیسر ہنری کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ ناچار اسے گارشیا کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، اب ہم پلٹتے ہیں واپس اپنے جانباز مجاہدوں کی جانب، جنہیں ہم نے طوفانی بارش میں ریاست ناگرا کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر چھوڑا تھا۔ دونوں کافی دیر تک دوڑتے رہے تھے۔ بارش اب رک چکی تھی۔ آسمان دھلا نکھرا اور شفاف نظر آتا تھا۔ دور ایک اندھیری سی چٹانی افق سے پورے چاند کا سنہرا ارتھ چوٹی پر سونے کی گیند کی طرح ٹکا ہوا محسوس ہوتا تھا، جسے اب تب میں لڑک کر نیچے وادی میں جا پڑے گا۔ تارے بھی کہکشاں بنائے زوفیشاں تھے۔ وہ دونوں ایک پتریلے چھجے کے نیچے آن کھڑے ہوئے، جہاں سے بارش کا جمع شدہ پانی آب استعادہ بلوری قطروں کی صورت ٹپک رہا تھا۔ سردی بڑھنے لگی تھی۔ دونوں کے جسم گرم تھے۔ وہ چٹانی دیوار سے پشت ٹکائے دم بخود بیٹھے تھے۔ چہار اطراف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ بھیگی بھیگی سی رات بھیدوں بھری آہٹوں کے ساتھ دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ماں سوائے چٹانی چھجے کی ککر سے ٹپکنے والے قطروں کی آواز کے کوئی اور آواز سماعتوں میں نہیں پڑتی تھی۔ ہمیں صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے شمائل کے پاس پہنچ جانا چاہیے، شاہ زمان نے علی ریحان سے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مشن کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہ جانے کس خیال کے تحت علی ریحان نے ایسا کہا تھا، جس پر شاہ زمان کو اچنبھا سا ہوا۔ وہ بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہمیں بڑی خاموشی سے ناگرا ریاست میں داخل ہونا تھا، مگر اب دیکھتا ہوں کہ
ہمارے اس طرح ریاست میں داخلے کا راز اب راز نہیں رہا، پوری ریاست میں ہماری ڈھولیا پڑ رہے گی اور ہم شاید اپنا کام اس طریقے سے صحیح طور پر انجام نہ دے پائیں۔ سمجھ گیا۔ شاہ زمان نے گرد و پیش پر ایک نگاہ ڈالی۔ مشن کے دوسرے آخری مرحلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یہ بات ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے از حد احتیاط رکھنا ہوگی۔ بالکل، علی ریحان نے کہا۔ وہ اپنے دل کی اڑچن بتا کر کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ ذرا دیر سستانے کے بعد یہ لوگ آگے روانہ ہو گئے۔ شمائل نے انہیں اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتا رکھا تھا، وہاں وہ تندوریے کے پیپرے کی حیثیت سے رہتا تھا۔ دونوں رات کی تاریکی کا حصہ بنے تیز تیز قدموں سے چلتے رہے۔ آبادی کے آثار شروع ہو چکے تھے، ریاست کے رایا خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن یہ دونوں جانتے تھے کہ بہت جلد گلی گلی نقارچی پھیلا دیے جائیں گے کہ دو خطرناک جاسوس ریاست میں دارائے ہیں، لہذا کسی بھی مشکوک یا نئے آدمی کو دیکھتے ہی ریاست کے ذمہ داران کو اس کی اطلاع کریں۔ اس کے بدلے عزت مآب مہاراجہ چندر گپتا بذات خود جاسوسوں کی اطلاع دینے والے کو انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے۔ دونوں تھوڑی دیر میں ایک اندھیری گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں بھی سناٹا طاری تھا۔ دو اطراف میں محتاط سے نگاہ ڈالتے ہوئے گلی کے آخری سرے کے دو گھر پہلے والے ایک گھر کے دروازے کے قریب جا پہنچے۔ دستک مت دینا، علی ریحان نے جب شاہ زمان کا ہاتھ دروازے پر اٹھتے دیکھا تو ہلکی سی سرگوشی میں اس سے کہا، قریب کسی گھر میں کوئی جاگ رہا ہوگا تو اسے بھنک پڑ جائے گی کہ رات کے اس سمے فلاں مکان میں دستک کی آواز سنی گئی تھی۔ تو پھر جو طریقہ کرنا ہے جلدی کرو، ہم ہی نہیں بلکہ شمائل بھی اس وقت خطرے میں ہے۔ شاہ زمان بولا، ہم تادیر یہاں نہیں کھڑے رہ سکتے۔ شاہ زمان نے کہا، اور پھر علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر اپنے منہ سے لگایا اور 2-3 بار الو کی آواز نکالی۔ کچھ نہیں ہوا، اندر اسی طرح سناٹا کسی لاش کی طرح پڑا رہا۔ کیا وہ سو گیا ہے؟ اسے تو ہمارے انتظار میں۔ شاہ زمان کا جملہ حلق میں ہی اٹک گیا، کیونکہ اسی وقت بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھلا تھا، مگر اپنے سامنے دروازے کی چوکھٹ پر خلاف توقع شمائل کے بجائے ایک خوبصورت سی خاتون کھڑی تھی۔ اس نے ہلکی عنابی رنگ کا جبہ سا پہن رکھا تھا۔ عمر 27-28 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ وہ خاصی دراز قامت اور صحت مند جسم کی خاتون تھی۔ اس کے ہونٹوں کا گداز تھرکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تاہم اس خاتون کو دیکھ کر دونوں ہی کچھ مخمصے کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی معلومات کے مطابق شمائل اکیلا اپنی رہائش گاہ میں رہتا تھا۔ اگرچہ وہ شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اب تک اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اندر آ جائیں جلدی، خاتون نے ان کی حیرت اور شش و پنج کی پرواہ کیے بغیر ہولے سے کہا، اور ان دونوں نے اندر قدم رکھ دیا۔ اندر کوئی روشنی نہیں کی گئی تھی۔ صحن پر اوپری منزل کے کسی کمرے کی چھت ہونے کے باعث فقط کچھ ہی حصہ کھلا ہوا تھا، جہاں سے مقدور پر آسمان قدرے روشن سا نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ ادھر خاتون نے دروازہ بند کیا اور ان کے عقب میں کھڑے ہو کے بولی، تمہارے دائیں ہاتھ پر ایک زینہ اوپر کو جاتا ہے، شمائل وہاں تم دونوں کا منتظر ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو تاریکی میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ دونوں کا دل دھڑکا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ دائیں ہاتھ کی جانب مڑ گئے۔ آسمان سے آتی ہوئی تھوڑی بہت روشنی میں انہیں پختہ اینوں کا بنا ہوا زینہ دکھائی دے گیا تھا۔ دونوں بغیر آواز پیدا کیے اسے طے کرنے لگے۔ زینہ زیادہ طویل نہ تھا۔ جلد ہی دونوں اوپر پہنچ گئے تو الٹے ہاتھ پر ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آتی دکھائی دی۔ دونوں اسی طرف کو بڑھ گئے۔ دروازے کو ہولے سے اندر دھکیلا تو دونوں بے اختیار گہری سانس خارج کر کے رہ گئے۔
سامنے ایک ڈھلی جسامت کا شخص کھڑا تھا۔ وہ عمر میں ان سے بڑا تھا، قد ٹھیکنا، رنگ سانولا اور سر گنجا۔ شمائل کو اگرچہ علی ریحان اور شاہ زمان پہلی بار دیکھ رہے تھے، تاہم اس کا ناک نقشہ سمجھا دیا گیا تھا جو خاصا نمایاں تھا۔ اسی سبب وہ اسے جلد پہچان گئے۔ شمائل جیسے عام شکل و صورت ادھیڑ عمر آدمی کے ہاں اس دراز قامت حسین خاتون کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی، تاہم انہیں بھلا اس معاملے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ شمائل نے پہلے مسکرا کر ان سے اپنا تعارف کرایا اور پھر انہیں لیے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بتی جلا دی تھی۔ شمائل ایک خوش باش اور پرخوش شخص ثابت ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہو رہا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی گڑبڑ؟ اس نے دونوں کے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، اور علی ریحان نے اسے گڑبڑ کے بارے میں بڑی صراحت سے بتا دیا، جسے سن کر شمائل کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی کھنڈ آئی۔ علی اور شاہ زمان کی نظریں اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ اس کی آواز کھدری تھی۔ چند ثانیے توقف کے بعد وہ بولا، یہ کچھ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن خیر، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کام میں کچھ تاخیر تو ہو جائے گی، بصورت دیگر ہم کل ہی اپنے مشن کی ابتدا کر سکتے تھے۔ ہم کل ہی ابتدا کر دیں گے، شاہ زمان نے فوراً کہا۔ نہیں، شمائل نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی صبح سعدی کی روشنی پھیلتے ہی گلیوں میں نقارچے گونجنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بعید نہیں کہ گھر گھر بھی تلاشی لی جائے۔ ابھی اپنے مشن کو اس طرف رکھ کے ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ لیکن ہم کسی تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیفٹیننٹ کمانڈر مائیکل شاہ اپنے نائب کمپنی افسر جان پال کو تو ایک روز میں ایک خصوصی نشست کے لیے یہاں روانہ کرنے والا ہے۔ ہم نے اسی نشست کو سبوتاز کر کے فوراً سے بیشتر واپس لوٹ جانا ہے۔ اگر نشست کامیابی سے طے پا گئی، جس کی سب کو امید واثق بھی ہے، تو سمجھو ہمارا مشن بری طرح ناکامی سے دوچار ہو جائے گا۔ علی ریحان نے اپنے اس اہم مشن سے متعلق غائب درجی کی مجبوری اور اہمیت شمائل کے پاس گزار کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے میں وہی خوبرو خاتون داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں گول تھالی تھی، اس پر 4 چھوٹی چھوٹی پیالیاں رکھی ہوئی تھی۔ کسی اور نے تو شاید نہیں، البتہ شاہ زمان نے 4 پیالیوں کو دیکھ کر فوراً طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ خاتون بھی ان کی اس اہم گفتگو میں شامل ہونے والی تھی۔ اور دوسری اہم بات جو سب کے لیے نوٹ کرنے والی تھی، وہ تھا اس کا لباس جو تبدیل ہو چکا تھا۔ یعنی اب وہ لمبے جبے کے بجائے کاسری رنگ کی خوب کسی ہوئی ساڑی میں ملبوس تھی، جس میں اس کا بھرا بھرا شباب عمدہ پڑتا محسوس ہوتا تھا۔ شاہ زمان کو اس کا رنگ و روپ اور سنگار جیسا بدن کسی سانچے میں ڈھلا ہوا دکھتا تھا۔ رنگت اس کی شہابی تھی، کجراری کشادہ آنکھیں جن پر گھٹاؤں جیسی پلکوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ گھنے ریشمی بال بڑے سلیقے سے کھول کر اسے اپنے شانوں پر پھیلا رکھے تھے۔ اس کی توبہ شکن بدن سے عجیب سی محسور کر دینے والی نکھت اٹھتی محسوس ہوتی تھی۔ شاہ زمان کو اب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ شمائل جیسے ادھیڑ عمر بے رنگ و روپ آدمی کے پاس یہ الپسرہ مثل کا کیا کام تھا؟ کیا یہ اس کی دوسری بیوی تھی، یا مہاراجہ کے کسی اعلیٰ افسر نے کسی بات پر خوش ہو کر شمائل کو یہ پریوش کنیز کے طور پر دان کر دی تھی؟ وہ بڑے سلیقے سے ان کے سامنے اور شمائل کے ساتھ ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی تو شاہ زمان اس کے گدرائے ہوئے سکڑے سمٹے وجود میں جیسے کھوسا گیا۔ عورت نے بھی شاہ زمان کی نظروں کی دلچسپی کو شاید بھانپ لیا تھا، اسی سبب وہ بھی بظاہر ایک نظر بغیر اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرائی تھی۔ یہ اریبہ ہے۔ مان شاہ زمان کو شمائل کی آواز نے چونکا دیا اور اسے اپنے اس قدر کھو جانے پر خجالت کا احساس ہوا تھا۔ یہ میرے ساتھ رہتی ہے، میری بہترین مددگار اور ساتھی ہے۔ شمائل نے اس کا مختصراً اور قدرے ادھورا سا تعارف کرایا۔ شاید وہ اس سے آگے کچھ بتانے سے محترس رہا تھا، اسی سبب اس نے تھالی
ان کے قریب سرکا دی۔ لو قہوہ پیو، اریبہ قہوہ بہت اچھا اور خوش ذائقہ بناتی ہے۔ علی ریحان اور شاہ زمان نے پیالوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سب سے آخر میں شمائل اور پھر اریبہ نے پیالی اٹھا لی۔ کیا ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں؟ علی نے ایک نظر اریبہ پر ڈالتے ہوئے شمائل کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنس کر بولا، میں نے بتایا نا، اریبہ میری بہترین ساتھی اور مددگار ہے۔ قابل بھروسہ تو یہ ہے ہی، مگر ذہین بھی بہت ہے۔ میں اکثر بعض اہم مسائل میں اس سے مشورے کرتا ہوں اور مجھے کبھی بھی اس کے مشورے نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، علی ریحان نے اختصار سے کہا۔ زمان پیالی منہ سے لگائے اریبہ کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اریبہ نے ایک نگاہ پھر اس پر ڈالی تھی۔ دونوں کی بصری تال میل نے جیسے خانہ دل کے کسی چور گوشوں میں امیدوں کے شنکھ بجا ڈالے۔ میرے ساتھ رہتی ہے، بہترین ساتھی، مددگار، کیا مطلب ہوا اس کا؟ شاہ زمان نے شمائل کے الفاظ پر غور کیا۔ کیا یہ اس کی رکھیل ہے؟ اف، میں بھی کیا سوچنے لگا۔ تمہاری بات غور طلب اور اہم ہے، لیکن ابھی چند گھنٹوں بعد کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں۔ شمائل نے علی ریحان کی بات کے جواب میں کہا، تم دونوں بھی ابھی تھکے ہوئے ہوگے، کچھ کھا پی کر آرام کر لو۔ میرے گھر کا یہ اوپری حصہ گودام کے لیے مخصوص ہے، فقط یہ کمرہ میں نے کل ہی تم دونوں کے لیے صاف کروایا تھا۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو تم دونوں کو جگا دوں گا۔ شمائل کی بات پر علی اور زمان نے کچھ خاص طمانینت کا اظہار نہیں کیا، تو ایسے میں اریبہ ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالتے ہوئے شمائل کی طرف دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے انہیں اب اس کمرے کے بجائے نیچے تہہ خانے میں ٹھہرا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اریبہ کو بھی اس دوران شمائل نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، باقی وہ سب پہلے ہی سی جانتی تھی۔ یہاں تہہ خانے تو گھر گھر بنے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اسی کی تلاشی لی جائے گی۔ شمائل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تلاشی گودام کے کمرے کی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کی باری بعد میں آئے گی۔ تب تک حالات اور موقع مناسبت سے ہمیں بچاؤ کے لیے مہلت مل جائے گی۔ اس کی بات پر اریبہ نے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دی تھی۔ علی ریحان اور شاہ زمان کو بھی اس تحمید کے بعد، جو کم از کم کسی تعویل کے زمرے میں نہیں آتی تھی، کہیں جا کر تسلی ہوئی تھی۔ تبھی اریبہ کی مترنم سی آواز ابھری، اگر ایسا ہے تو پھر یہ سب اگلے چند گھنٹوں میں ظاہر ہو جائے گا، اور ہمیں ابھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً، شمائل نے اپنا سر ہلایا۔ ہم بھی زیادہ دیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے، علی ریحان نے کہا، کیونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں مقررہ وقت پر اپنا مشن ہر صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ہم چند گھنٹے آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پر شدید تھکن اور نیند کا غلبہ طاری ہے۔ شمائل اور اریبہ اس کی بات سمجھ چکے تھے۔ دونوں کو آرام کرنے کا موقع دیا گیا، جبکہ شمائل اور اریبہ نیچے آ گئے۔ شمائل کچھ فکر مند نظر آنے لگا تو اریبہ نے قدرے ملائمت سے پوچھا، تم کچھ پریشان دکھائی دینے لگے ہو۔ ہاں، کچھ خاص تو نہیں، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کا ریاست میں داخلہ راز میں رہتا تو باقی کا کام ہمارے لیے آسان رہتا، لیکن ان کی بدقسمتی یہ کہ دونوں پوری بٹالین کو اپنے پیچھے لگا کر آئے ہیں۔ اس طرح اب ہم بھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو پھر تم اس نئی اور خطرناک صورتحال میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اریبہ نے فوراً ہی پوچھا۔ انداز متصفرانہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے اس کے دل کا کوئی بھید پا لینا چاہتی ہو۔ وہ دونوں دن ہی میں لہجے میں باتیں کر رہے تھے
اور اوپر سے گودام کے تاریک زینے طے کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ یہاں بتی جل رہی تھی۔ دونوں فرشی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک باہر گلی میں کھلتی تھی جس میں فولادی سلاخیں نصب تھی۔ اس کا ایک پٹوا تھا جہاں سے صبح کی روشنی نظر آ رہی تھی، دوسری کھڑکی مکان کے اندرونی گوشے میں کھلتی تھی۔ اریبہ کی آنکھیں کچھ بھاپنے کے انداز میں بدستور شمائل کے چہرے پر سب تھی اور اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں محو تھا، تاہم وہ شمائل کے جواب کی منتظر رہی۔ وہی سوچ رہا ہوں، لیکن ایک خیال بھی میرے دل میں آتا ہے۔ شمائل کا لہجہ آخر میں کچھ اٹکتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بولی، کیسا خیال؟ اس نے ذرا بھویں سکیڑتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ انداز نگاہ بدستور کچھ بھانپنے جیسا ہی تھا۔ شمائل کے چہرے پر ہلکے سے ارتعاش کا شائبہ ابھرا تھا۔ وہ اب اریبہ کی آنکھوں میں جھانکنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، اریبہ، تمہیں تو میرا حال معلوم ہے۔ مانا کہ ہمیں کھانے پینے کی کوئی تنگی ترشی نہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے صرف یہی کچھ تو کافی نہیں ہوتا نا۔ کچھ اور لوازم بھی ہوتے ہیں جنہیں عیش و آرام کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے کہتے رکا، پھر خجل سا ہو کر بولا، سمجھ میں نہیں آتا تم سے کیسے بات کروں، اور نہ جانے تم کیا سمجھو، کیا مطلب لو۔ میں تمہاری بات سن رہی ہوں میرے پیارے دوست شمائل۔ ریبا نے فوراً ہی جیسے اس کی حوصلہ افزائی کی، لہٰذا تمہارے دل میں اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ میں تمہاری دوست اور ساتھی ہوں۔ اچھا ہوگا کہ ہم کسی اہم بات پر کھل کر صلاح مشورہ کریں۔ اس کی بات سن کر شمائل کا چہرہ اچانک کھل اٹھا، جیسے اس کے اندر کی کوئی الجھن دھیرے دھیرے دور ہونے لگی۔ تاہم اس کو بولنے سے پہلے ہی جیسے اریبہ نے کسی اچانک خیال کے تحت اس سے کہا، ایک بات بتاؤ گے؟ ہاں بولو۔ تم نے ان کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ کچھ زیادہ تو نہیں، یہی کوئی 2-3 سال ہی ہوئے ہوں گے۔ رقم کے لالچ میں کرتے ہو یا کسی خاص جذبے کے تحت؟ اریبہ کے اس سوال پر وہ کچھ الجھ سا گیا، بولا، خیریت؟ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ اریبہ نے اس کی طرف ایک خاص ادائی مسکان تلے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت بھروسہ کرتا ہوں میں تم پر۔ شمائل نے اس کے گداز لبوں کی دل مو لینے والی مسکراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جواب دیا، بے شک تمہارا اور میرا ساتھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اریبہ بولی، 8-9 ماہ کہہ لو، لیکن عرصے میں تمہیں میری ذات سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا آج تک۔ قطر نہیں، مجھے اس کا اعتراف ہے، شمائل نے کہا۔ اسے اریبہ کا لب و لہجہ کچھ پراسرار سا محسوس ہونے لگا تھا۔ تو بس پھر میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ اور مجھ سے اپنے دل کی کوئی بات مت چھپانا، کہتے ہوئے اریبہ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس بار شمائل نے ترنت جواب دیا، ہاں، پیسوں کا لالچ ہی کہہ سکتی ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ کچھ عرصے سے میرا کاروبار مندہ جا رہا ہے۔ درمیان میں تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ میں عاتقہ کا علاج بھی صحیح طریقے سے نہیں کروا سکا تھا، اور وہ بیچاری پیٹ کی رسولی کے باعث تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اپنی مرحومہ بیوی کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے شمائل کا لہجہ مغموم سا ہو گیا تھا۔ اریبہ دھیرے سے سرک کر اس کے قریب آ گئی اور اس کے شانے پر اپنا نرم و گداز ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تب پھر تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی مدد کرو اور خود کو خطرے میں ڈالے رکھو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس مشکل صورتحال سے پھر بھی نکل پائیں گے، اور اس طرح تمہارا جو کچھ بھی بچا کچا کاروبار ہے
وہ تو ملیا میٹ ہوگا ہی، ساتھ میں ہم بھی بے موت مارے جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان دونوں کی مخبری کرتے ہوئے مہاراجا سے بھاری انعام وصول کر لیا جائے۔ اریبہ کی اس بات پر شمائل نے چونکنے کے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں اریبہ کا حسین چہرہ کسی ناگن کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ تبھی شمائل کے چہرے پر بھی مکروہ سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ ایسے میں دونوں ہی کے چہرے بھیانک منظر پیش کرنے لگے۔ اریبہ، سچ پوچھو تو تم نے جیسے میرے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ میں تو اسی وقت سے یہی سوچنے لگا تھا جب ان دونوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ریاست کے اندر ان دونوں جاسوسوں کو پکڑنے والوں کے لیے مہاراجا چندر گپتا نے بھاری انعام رکھا ہے۔ میں چائے بنا کر ابھی آتی ہوں، اریبہ نے اچانک کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شمائل سہانے خوابوں میں کھویا رہا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا کہ اریبہ سے زیادہ بحث نہیں کرنی پڑی تھی، بلکہ اس نے خود ہی کہہ ڈالا تھا کہ وہ بھی اسی کی طرح سوچ رہی ہے، ورنہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے اس کی یہ بات بری نہ لگے۔ بری لگتی بھی تو اس کا حل بھی شمائل کے پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ وہ اسے ٹھکانے لگانے پر سنجیدگی سے غور کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب وہ شکر کر رہا تھا کہ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ اریبہ پہلے ہی اس کی ہم خیال رہی تھی، اور وہ اریبہ جیسی حسین عورت کو قتل کر کے اس سے محروم ہونے سے بچ گیا تھا۔ وہ عرصے سے اس کی دلبستگی کا سامان پیدا کیے ہوئے تھی۔ در حقیقت اریبہ اسے کی ایک تباہ حال اور لٹے پٹے قافلے سے ملی تھی۔ وہ ایک ہمالیہ ریاست رتنی گڑھ کی رہنے والی تھی۔ وہاں ہیضہ پھیل گیا تھا جو آن کی آن میں ایک وبائی مرض کی طرح افریت کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور اس نے تیزی سے رتنی گڑھ کے باشندوں کو نکلنا شروع کر دیا تھا، اور لوگ اس علاقے سے کوچ کرنے لگے۔ راستے میں انہیں راہزنوں نے گھیر لیا۔ چند ہی لوگوں نے ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچائی تھی۔ ان میں اریبہ بھی تھی، مگر اس کی اپنی حالت ناگفتہ ہو رہی تھی۔ راہزنوں کے سردار اور اس کے چند قریبی ساتھیوں نے جہاں قافلے کی دیگر عورتوں کو اپنی شیطانی سربریت اور ہوس کا نشانہ بنایا تھا، وہاں اریبہ بھی بچ نہیں سکی تھی۔ شمائل اس وقت اپنی گاڑی میں تیندوں پتوں کے گٹھڑ لادے پاس کے علاقے میں فروخت کرنے جا رہا تھا، اور راستے میں اریبہ اسے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی، جو کسی طرح راہزنوں کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور پیدل گرتی پڑتی ایک جگہ بے دم ہو کر گر پڑی تھی۔ شمائل اسے اٹھا لایا تھا۔ اس کی اپنی بیوی کا بھی انہی دنوں انتقال ہوا تھا۔ شمائل پہلے تو اس کے ہاں ایک کنیز کی حیثیت سے رہنے لگی، اس کے بعد داشتہ بن گئی۔ تاہم اریبہ کا خیال تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، لیکن جلدی اسے احساس ہو گیا کہ شمائل کو اپنی حقیقت بتانے کے بعد وہ اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ اسے جلد اس کڑوی حقیقت کا ادراک ہو چلا تھا کہ شمائل محض اپنی دل بستگی اور تنہائیاں دور کرنے کی خاطر ہی اسے اٹھا لایا تھا۔ سو وہ بھی کہاں جاتی، اس کے ساتھ وقت کاٹنے لگی، اور وہ اسے شادی کے لیے بہلاتا رہا۔ اسی اثناء میں اریبہ چائے لے آئی۔ ایک پیالہ اس نے اپنے سامنے رکھا اور دوسرا شمائل کے سامنے سرکا دیا۔ تو تم بالآخر ان دونوں کو پکڑوانے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہو، اریبہ نے چائے کا گھونٹ بھر کر اس سے کہا۔ اب بھلا اس میں شک کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ تم پہلے ہی میرے چہرے سے میرے اندر کا احوال پڑھ چکی تھی، شمائل نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے بھی چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ تب اچانک ہی شمائل نے اریبہ کے چہرے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی ایک عجیب سا تاثر محسوس کیا۔ وہ پیالے سے چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں بھرتے ہوئے شمائل کے چہرے کو بڑے غور سے تکے جا رہی تھی۔ معزز سامعین کرام، یہ خوبصورت داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان۔
اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔